حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا کل قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ 10 قسم کی عورتیں کہیں جہنم میں نہ چلی جائیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 قسم کی بدبخت عورتیں کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی، شوہر کی نافرمان بیوی۔ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 2 قسم کے لوگوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک خاوند کی نافرمان بیوی۔ شوہر کی نافرمانی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا نافرمان بیوی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ شوہر کی خدمت عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی فرما برداری عورت کے لیے جنت ہے۔ شوہر کی فرما برداری عورت کے لیے دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، نافرمانی کرنے کے بعد شوہر کو ستاتی ہے، تڑپاتی ہے، تو پتہ ہے جنت کی حورین اس بدبخت عورت کو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں او تیرا ستیہ ناس ہو، او بدبخت عورت، اس اللہ کے نیک بندے کو نہ ستا، نہ تڑپا اسے، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ تو ہمارے پاس آنے والا، کچھ دن بعد یہ تو ہمارے پاس آنے والا ہے، ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، ان میں سے پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی، دوسری عورت بے پردہ عورت، بے پردہ عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، کہیں جہنم میں نہ چلی جائیں۔ ہائے آج جو لڑکیاں کہتی ہیں جی پردے کا کیا، ہمارا دل تو پاک ہے، ہمارا دل تو صاف ہے، ہمارا ذہن تو صاف ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن تیرا دماغ کتنا بھی صاف ہو جائے، تیرا دل کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ سن پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی، اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھیں تو بیٹے حضرت سیدنا غوث اعظم جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھیں تو بیٹے امام حسن امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے۔ ہائے آج کی مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، دوسری طرف اپنی نظریں ٹی وی کی طرف جمی ہوئی ہے، اور ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف نظریں گندی فلموں پر جمی ہوئی ہو، پھر مجھے بتاؤ بیٹے فلمی اداکار تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ جب ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر، گندی تصویروں پر جمی ہوئی ہو، تو بیٹے فلمی اداکار تو بن سکتے ہیں، فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے بایزید نہیں بن سکتے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اور میاں جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹے بے حیا ہی پیدا ہوں گے۔ حیا کا مادہ اولاد کی آنکھوں میں ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ جب ماں خود کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کو جہاں کہیں چاہوں استعمال کر سکتی ہوں، تو مجھے بتاؤ 12 سال کی بیٹی نہیں کہے گی میرا جسم میری مرضی؟ جب ماں کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، صاف ظاہر ہے 12 سال کی اس کی بیٹی بھی کہے گی میرا جسم میری مرضی، ماں کی طرح میں بھی جہاں کہیں چاہوں اپنے جسم کو استعمال کر سکتی ہوں، کیونکہ بیٹی نے تو ماں کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ میری بہن خدارا اپنے اوپر گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا، اگر تیرے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا معاشرے میں تیری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اگر تیرے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا معاشرے میں تیرا کوئی مقام نہیں رہے گا، پھر تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری بہن تو جانتی نہیں ہے، اور غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے،
تو جانتی نہیں ہے غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے قیمتی چیز پہ چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ میری بہن، اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے تو پھر کپڑے کے اندر چھپ جا، پھر حیا کے دامن میں چھپ جا، پھر غلاف کے اندر چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ جائے گی تیری قیمت بڑھ جائے گی، جب تو غلاف کے اندر چھپ جائے گی تیری قیمت بڑھ جائے گی، جب تو حیا کے دامن میں چھپ جائے گی دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظروں میں بھی تیرا مقام بڑھ جائے گا، تیری عزت بڑھ جائے گی۔ میری بہن، میرے کریم نبی نے تجھے قیمتی کہا ہے، تو قیمتی ہے اگر تو پردے میں رہے تو قیمتی ہے اگر تو غلاف میں رہے تو قیمتی ہے اگر تو گھر کی چار دیواری میں رہے تو۔ جب تو ان تین چیزوں سے باہر نکل گئی، جب تو غلاف سے باہر نکل گئی، جب تو پردے سے باہر نکل گئی، جب تو کپڑے سے باہر نکل گئی، جب تو حیا کے دامن سے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل گئی، جب تیرے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی، پھر یاد رکھنا تو عزت کے قابل نہیں رہے گی، پھر معاشرے میں تیری کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا، پھر معاشرے میں تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری بہن، یہ برقع تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے گھر کی چار دیواری تیرے حیا کا تیور ہے۔ اگر تو پردے میں رہے تو معاشرے کو عزت ملے گی، اگر تو غلاف میں رہے تو معاشرے کو عزت ملے گی، معاشرے کی بیٹیوں کو عزت ملے گی۔ فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، کہیں جہنم میں نہ چلی جائیں۔ ان میں سے پہلی عورت شوہر کی نافرمان عورت، دوسری بے پردہ خاتون، تیسری لوگوں کے سامنے تیز زبان چلانے والی عورت، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، چوتھی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے موت مانگنے والی عورت، پانچویں دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چھٹی چغل خور عورت جو یہاں کی سنتی ہے وہاں لگاتی، وہاں کی سنتی ہے یہاں لگاتی، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا۔ کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ تو حضرت انسان نہیں، تو نبی کی امت نہیں، کیا یہ کام تجھے زیب دیتے ہیں؟ چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسری عورتوں کے مردوں کے سامنے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ فرمایا 7ویں عورت احسان جتلانے والی عورت، 8ویں عورت غیبت کرنے والی عورت، 9ویں عورت بال کھول کر چلنے والی عورت، سین سرما لگا کے چلنے والی عورت، 10ویں عورت بغیر کسی ضرورت کے صرف نمائش کے لیے، خود کو مردوں کو دکھانے کے لیے بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔